کابل میں افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا سہ فریقی اجلاس، سیاسی و اقتصادی تعاون پر زور۔ تفصیلات کے مطابق کابل میں افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا چھٹا سہ فریقی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تینوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ٹرانزٹ کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا اور ماضی کے اجلاسوں میں طے پانے والے فیصلوں پر نظر ثانی بھی کی گئی۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اجلاس کے دوران کہا کہ خطے میں مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں اور اگر تینوں ممالک باہمی اعتماد اور عملی اقدامات پر توجہ دیں تو ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان کے بقول امارت اسلامیہ افغانستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو معیشت کے محور پر استوار کیا ہے تاکہ افغانستان کو سلامتی کے چیلنجز والے ملک کے بجائے ایک ایسے مرکز میں بدل دیا جائے جو خطے کی اقتصادی سرگرمیوں کا سنگم ہو۔ مولوی امیر خان متقی نے وضاحت کی کہ گزشتہ 4 برسوں میں تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی اتصال کے منصوبوں میں حاصل ہونے والی پیش رفت اس پالیسی کے عملی نتائج ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو ترقی پذیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اب صرف تجارتی میدان تک محدود نہیں رہا بلکہ تعلیم، صحت، بنیادی ڈھانچے اور توانائی سمیت متعدد شعبوں میں وسعت اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی سفیروں کی سطح تک بلندی کو مثبت قدم قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ خطہ اقتصادی راہداریوں کے ذریعے مشترکہ ترقی کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سہ فریقی اجلاس کو موجودہ تعلقات کے استحکام اور مستقبل کی ترقی کی راہیں ہموار کرنے کے لیے سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعاون میں اضافہ خوش آئند ہے اور توقع ظاہر کی کہ تینوں ممالک کے درمیان اقتصادی و تجارتی روابط مزید گہرے ہوں گے جس سے خطے کے عوام کے لیے خوشحالی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سہ فریقی میکانزم عملی اور مرکوز مباحث کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے اور آئندہ بھی ملاقاتوں کے تسلسل کو جاری رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ٹرانزٹ اور تجارت کے میدان میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ خطہ پائیدار ترقی اور استحکام کی جانب بڑھ سکے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا جب افغانستان اپنی معیشت کو دوبارہ استحکام دینے اور خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو نئی سمت دینے کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ چین اور پاکستان کی شمولیت اس پورے عمل کو مزید اہمیت بخشتی ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر اس اجلاس میں کیے گئے وعدے عملی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو نہ صرف تینوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی اور ان کے ہمراہ وفد نے کابل کے گلخانہ محل میں امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند سے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی، وزیر اعظم کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ملا عبدالواسع اور امارت اسلامیہ کے نائب ترجمان ملا حمداللہ فطرت بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند نے چینی وزیر خارجہ اور ان کے وفد کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ افغانستان اور چین کے تعلقات پرانے اور دوستانہ ہیں۔ انہوں نے عالمی اجلاسوں میں چین کے مثبت موقف اور حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ چین آئندہ بھی بین الاقوامی سطح پر افغانستان کے حقانی موقف کی حمایت جاری رکھے گا۔ ملا حسن آخوند نے کہا کہ امارت اسلامی کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو اور افغانستان تمام ہمسایہ اور دیگر ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 45 برسوں کی مشکلات بڑی طاقتوں کی مداخلت سے مزید پیچیدہ ہوئیں لیکن امارت اسلامی کے اقتدار میں آنے کے بعد جنگ اور بدامنی ختم ہوئی ہے اور اب افغانستان ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پر چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی نے افغانستان اور چین کو تاریخی دوست قرار دیا اور کہا کہ ان کا ملک افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور افغان عوام کے فیصلوں پر اعتماد رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں واحد وزیر خارجہ ہوں جو سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک میں سے 2 مرتبہ افغانستان آیا ہوں اور یہ ہماری دوستی اور خلوص کی علامت ہے۔ وانگ ژی نے یقین دہانی کرائی کہ چین افغانستان کے ساتھ اقتصادی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے تاکہ افغانستان ترقی اور جدیدیت کی راہ پر گامزن ہو سکے۔
وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند نے آخر میں کہا کہ چین کی قیادت کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ گزشتہ 4 برسوں میں افغانستان کی سرزمین سے کسی کو بھی سلامتی کا خطرہ لاحق نہیں ہوا، اور امارت اسلامیہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ افغان سرزمین سے دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرے۔